बन जाती है या 4 दिन बाद कहीं से गटर उबलता है, कहीं से पानी की लाइन लीक होती है, सड़क बर्बाद हो जाती है। इसलिए जिस सड़क को बनाया जाए उसके साथ सेवरी लाइन को जदीद ज़रूरत के मुताबिक अस्सरे नौ बिछाया जाए, पानी की लाइन को अस्सरे नौ बिछाया जाए और सेवरेज के इंतज़ाम को अपडेट किया जाए ताकि बारिशों में ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह व बर्बाद न हो सके। मेरा मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कराची के लिए जिस 1100 अरब के पैकेज का ऐलान किया था वो रकम एक पूल में शामिल करके अहले कराची के कंट्रोल में दी जाए और इसमें फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पाकिस्तान का नुमाइंदा भी हो, कराची बार एसोसिएशन और सिंध बार एसोसिएशन का नुमाइंदा भी हो, कराची प्रेस क्लब का नुमाइंदा भी हो और कराची के मुंतखब नुमाइंदे हों जो इन वसाइल को कराची की तरक्की पर खर्च करें। इस कराची का मैंडेट 2018 के इंतखाब में पीटीआई के पास है, लेकिन पीटीआई ने यहाँ डिलीवर नहीं किया। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि अगर आप यहाँ डिलीवर नहीं करेंगे तो आइंदा इंतखाब में किस मुंह से आप पहले कराची का सामना करेंगे। मेरा ये भी मुतालबा है और ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो टोल प्लाजा है ये 0 माइल पर था जहाँ कराची की हद खत्म होती थी, अब शहर डीएचएस सिटी से आगे जा चुका है। इसको यहाँ से उठाकर वहाँ पर बनाया जाए ताकि जो शहरी लोग इधर उधर आबादियों में जाते हैं उन्हें टोल प्लाजा की पाबंदियों से न गुजरना पड़े। इसी तरह आज मैं इस प्लेटफॉर्म से वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर बल्दियात जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह, वज़ीर इत्तलात जनाब सईद गनी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब से जो मौजूदा सूबाई हुकूमत का दिमाग भी हैं और ज़बान भी हैं, उनसे कहता हूँ कि खुद सामने आएँ और एक माइल बहतियात जो लोग यहाँ बैठे हैं कराची के मसाइल और बल्दियाती कानून को अपडेट करने के लिए इनसे मीनिंगफुल और बामाना मुज़ाकरात करें। इसलिए अलामती और रस्मी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, बामाना होने चाहिए, ठोस होने चाहिए, नतीजा खेज होने चाहिए और जो बातें इत्तेफाक के राय से तय पाएं एक टाइम लाइन मुकर्रर कर दी जाए कि उनको बाकायदा कानून साजी उसके मुताबिक की जाएगी। और मैं इन दोस्तों से भी कहता हूँ कि आइडियलिज्म तो बहुत बड़ी बात है और हमारी मुतालिबात इंतहाई बुलंदी पर होने चाहिए, लेकिन अरबी में कहते हैं कि माला युद्रकु कुल्लुहु ला युद्रकु कुल्लुहु। अगर 100% आपके मुतालबात इस वक्त पूरे नहीं हो रहे तो 50%, 60%, 70%, 80% जितना हाथ आए उसको आप फौरन ले लें। ये मेरा आपसे मशवरा है और फैसला करना आपका काम है। इसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कराची की मसाजिद और बिल्डिंग्स को रेगुलराइज करने के लिए बाकायदा कानून साजी की जाए और ये ना हो कि अचानक किसी के जहन में आए रात को और सुबह उठकर लोगों की जिंदगी भर की कमाई को ढेर कर दिया जाए। ये फितरी इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। जिस तरह नस्ला टावर वालों को बेघर कर दिया गया और बहुत से लोगों को बेघर कर दिया गया किसी प्लानिंग
اور منصوبہ بندی کے بغیر کسی کو بے گھر کرنے اور بے در کرنے کی اور بے چھت کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے عالی مرتبہ جج صاحبان کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ کلچر جو اپنایا گیا ہے کہ عدالتوں میں آبزرویشن کے ذریعے، ریمارکس کے ذریعے پورے طبقے کو کی تحقیر کی جائے، یہ شریعت کی روح سے، آئین کی روح سے، قانون کی روح سے، اخلاق کی روح سے ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ ریمارکس دیے گئے کہ یہ مسجدوں والے یوٹیلیٹی بل ادا نہیں کرتے، آپ کے پاس کہاں سے یہ ریکارڈ آیا؟ ہم الحمدللہ بجلی کا بل ہو، گیس کا بل ہو، ہر بل ڈیو ڈیٹ سے پہلے ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کہیں ایک کا دکا مثالیں آئیں تو کون سا دنیا کا قانون یا الہی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پورے دینی طبقات کو نشانے پر رکھیں؟ یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اس کو تو ملامت کر سکتے ہیں کہ جس کے شواہد آپ کے ساتھ آئیں کہ اس نے قانونی شکنی کی ہے، لیکن پوری مساجد کو، پورے مدارس کو، پورے اداروں کو، پورے دینی طبقات کو ملامت کرنا اس کی شریعت، آئین، قانون، اخلاق میں کسی بھی درجے میں اجازت نہیں ہے، اور یہ کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ میرا مطالبہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میں آخر میں اپنے تمام علماء کی جانب سے آپ کے جائز مطالبات کی مکمل حمایت کرتا ہوں، اور یہ 2.5 کروڑ ہو یا 3 کروڑ ہو، اتنی آبادی کا دنیا میں شاید واحد شہر ہے کہ جہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں ہے، اور ہمارے وفاقی وزراء کی ذہنی بلوغت کا عالم یہ ہے کہ موٹر سائیکل کو مالداری اور عیاشی کی علامت سمجھ رہے ہیں۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آج موٹر سائیکل لوگوں کی بنیادی ضرورت بن چکی ہے۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آج بائک یا نامی کمپنیاں چل پڑی ہیں کہ جو لوگ ٹیکسی یا کار کا کرایہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ موٹر سائیکل کا کرائے پر لے کر سفر کرتے ہیں۔ آج موٹر سائیکل ڈالے ہیں، موٹر سائیکل سواریاں ہیں۔ ان کو کس نے بتا دیا ہے کہ موٹر سائیکل عمارت کی نشانی ہے، تمول کی نشانی ہے؟ موٹر سائیکل بک رہے ہیں تو پاکستان کا ہر بندہ امیر ہے۔ اور ان کو کس نے بتایا ہے کہ 10-20 ہوٹل پہ لوگ جمع ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ 22-23 کروڑ پاکستانی امیر ہو گئے؟ تو ان کو کوئی عقل سکھائے کہ عمارت اور غربت کو تلاش کرنا ہو تو غریبوں کی بستیوں میں جاؤ، عمارت اور غربت کا فرق جاننا ہو تو امیروں اور غریبوں کی بستیوں میں جاؤ، ان کے تعلیمی اداروں کا جو فرق ہے اس کو دیکھو کہ کوئی پریسٹیجیس اداروں میں پڑھ رہے ہیں جہاں میڈن پاکستان نسل تیار ہی نہیں ہو رہی، اور جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں وہاں تعلیم ہی نہیں ہے۔ اس لیے کراچی کے تمام مطالبات جائز ہیں۔ یہاں کی یونیورسٹیز کو، کالجز کو، اسکولوں کو، تعلیمی اداروں کو عالمی معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ نعیم الرحمان صاحب، ایک وقت تھا کہ ہماری کراچی کا پرائیڈ میرٹ تھا، ہمارے نوجوانوں کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ میرٹ پر چلو، لیکن پھر کراچی کی تعلیم کو برباد کر دیا گیا، کراچی کی تعلیم کو غارت کر دیا گیا۔ اس لیے، اور میں نے ان حضرات سے بھی کہا ہے
کہ تعلیم کو ایک مرتبہ پٹڑی سے اتار دیں تو دوبارہ پٹڑی پر چڑھانے کے لیے 10 سال چاہیے. اس لیے کراچی کے نوجوانوں کا، غریبوں کا، سب کا حق ہے کہ کراچی کے تعلیمی اداروں کے معیار کو، سہولتوں کو بہتر بنایا جائے. میرے پاس باہر کے میڈیا کے لوگ آتے ہیں، ان کو مدارس کی بڑی فکر ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ پہلے میرے مدرسے میں ایک ایک کمرے میں اور کونے میں، یہاں تک کہ ٹوائلٹ میں، کچن میں جاؤ، اور میرے قریب گورنمنٹ کالج ہے، گورنمنٹ اسکول ہے، وہاں جاؤ اور دونوں کا تقابل کرو کہ ہائیجینیکلی کس کا ایٹماسفیئر بہتر ہے اور کس کا خراب ہے. اس لیے آپ حضرات بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح پرامن تھا پرامن رہے، اور میں صوبہ سندھ کی حکومت سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ کے جلد از جلد یہاں سے باوقار انداز میں اٹھنے کے لیے وہ بامانہ مذاکرات کریں گے. ہم کراچی کے ہر جائز حق کی حمایت کرتے ہیں، غیر مشروط حمایت کرتے ہیں انشاءاللہ. اور آپ میدان میں آئے ہیں تو آپ کو بھی کراچی کے مسائل کو اٹھانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس کراچی کے مسائل کے لیے جس فورم پر اور جہاں بھی آواز بلند کرنی پڑی، ہم انشاءاللہ آپ کے قدم بقدم اور آپ کے ساتھ ہوں گے. اور یہ بھی کہ مساجد کی حمایت کی جائے گی، مساجد کی حفاظت کی جائے گی، اور اس کو بازیچہ اطفال بننے نہیں دیا جائے گا. آپ حضرات کا شکریہ، آپ کا شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.